الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین وامام المرسلین وقائد الغر المحجلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، محترم عالی جناب میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب، حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دعوت برکاتہم نائب محتمم جامعہ اشرفیہ، حضرت شیخ عبدہ صاحب اور میاں مانیکا صاحب، حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے لیے بڑی سعادت کا موقع ہے کہ پاکستان کی قدیم ترین اور عظیم درسگاہ جامعہ اشرفیہ کی اس مبارک تقریب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ جامعہ اشرفیہ ان عظیم درسگاہوں میں سے ہے جن کا قیام خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک مرد درویش نے نامساعد حالات میں چھوٹی سی تنگ و تاریک عمارت میں شروع کیا تھا، اور الحمدللہ مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ میں بھی اس درسگاہ کا کچھ عرصے کے لیے طالب علم اور شاگرد رہا ہوں، اور حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم ان کی ہم سبقی کا بھی شرف مجھے حاصل ہوا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ بانی جامعہ حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست تلمذ کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کی بدولت شرف عطا فرمایا۔ لہٰذا اس جامعہ سے قلبی محبت اور دلی لگاؤ وہ کچھ اپنی مخصوص اور منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ اسی لیے جب مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم نے مجھے حکم دیا کہ میں اس تقریب میں حاضر ہوں تو میں نے بصر و چشم اس کو قبول کیا۔ آج کی یہ تقریب جامعہ اشرفیہ کے ان فضلاء کو سند اعزاز دینے کے لیے منعقد ہو رہی ہے جنہوں نے جامعہ اشرفیہ سے دور حدیث کی تکمیل کے بعد پھر عصری علوم میں بھی پوسٹ گریجویٹ ڈگریاں حاصل کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی ان کو نمایاں مقام دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے درس نظامی کے نصاب میں جو ہم مدارس کے اندر پڑھتے اور پڑھاتے ہیں کچھ ایسی خاصیت رکھی ہے کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے پڑھ لیا جائے اور اس کی صحیح تعلیم گہرائی اور گہرائی کے ساتھ حاصل کر لی جائے تو علوم کے دروازے اس کے اوپر کھل جاتے ہیں۔ خود میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ میں دارالعلوم کراچی سے دور حدیث کی تکمیل کے بعد میں نے عصری علوم کا سفر شروع کیا، اور مجھے الحمدللہ اس میں کسی مرحلے پر دشواری پیش نہیں آئی، یہاں تک کہ میں سپریم کورٹ کے جج کے طور پر مقرر کیا گیا۔ تو میرے بھائی جج صاحبان جن کے ساتھ ہم بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے تھے، بعض اوقات جب ان کے درمیان
کسی مسئلے پر بحث ہوتی تو میرے بہت ہی قابل احترام چیف جسٹس رہے ہیں پاکستان کے، انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ مجھے تمہارے اندر قانون کی فہم، قانون کی سمجھ اتنی زیادہ نظر آتی ہے کہ بعض اوقات بہت سے دوسرے جج صاحبان میں بھی اتنی سمجھ نہیں ہوتی، یہ تم نے کہاں سے آ گئی؟ تو میرا جواب ان کو یہ تھا کہ میں نے اپنے دارالعلوم میں ہدایہ اولین اور اخیرین ذرا سمجھ کر پڑھی تھی، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانونی نکات اور قانونی مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت بنیادی طور پر وہاں سے حاصل ہوئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب وہ پڑھا گیا، قانون کو پڑھا گیا، تو میرے لیے بالکل آسان تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس دینی علوم کے اوپر یہ کرم ہے کہ وہ فہم کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، اور اس کے بعد جب انسان کسی بھی علم و فن کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آسانی ہوتی ہے۔ آج مدرسوں کے بارے میں نہ جانے کیا پروپیگنڈے، افواہیں اور طرح طرح کی غلط فہمیاں لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، پھیلائی جا رہی ہیں۔ اور جیسا کہ مجھ سے پہلے مولانا اسد عبید صاحب نے فرمایا کہ وہ لوگ تبصرہ کرتے ہیں جنہوں نے کبھی آ کر کسی مدرسے کی شکل بھی نہیں دیکھی، جنہوں نے کبھی آج تک یہ نہیں جائزہ لیا کہ اس میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، کس معیار کا پڑھایا جا رہا ہے، کیا اس کا نظام تعلیم ہے۔ بس ایک مجمل اور مبہم لفظ انہوں نے مدرسے کا سمجھا اور بولا ہے، اور اس کی حقیقت سے ناواقف رہ کر اس کے اوپر تنقیدیں جاری ہیں۔ ہم الحمدللہ کسی بھی تعمیری تنقید سے کبھی بھی ہمارے دل پر کوئی گرانی نہیں ہوتی، ہم کسی بھی تعمیری تنقید کو خوش آمدید کہتے ہیں، اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، بشرطے کہ ہمارے نظام کو سمجھ کر، اس کا جائزہ لے کر، اس کے تمام عواقب اور نتائج کو دیکھنے کے بعد آدمی اگر کوئی مشورہ پیش کرے، ہمارے لیے وہ سر آنکھوں پر رکھنے کی چیز ہے۔ لیکن مدرسے کو سمجھے بغیر، اس کا مطلب سمجھے بغیر، اس کا نظام سمجھے بغیر، اس کے نصاب کا جائزے لیے بغیر، محض افواہوں کی بنیاد پر جو تبصرے اور تنقیدیں کی جاتی ہیں، اس کا نتیجہ سوائے انتشار پھیلانے کے اور کچھ نہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ملک کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ اس میں 20,000 سے زیادہ مدارس مختلف جہتوں پر قائم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ مولانا اسد عبید صاحب نے فرمایا ان سے بڑے کام لیے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ ملک و ملت کی تعمیری خدمات انجام دی۔ کہا جاتا ہے کہ انہی مدرسوں سے دہشت گرد پیدا ہو رہے ہیں یا انتہا پسند پیدا ہو رہے ہیں۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی یہ کسی درسگاہ کی پیداوار نہیں ہوتی۔ دہشت گرد اور انتہا پسند عام کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر بھی پیدا ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ اب اس انتہا پسندی کو آپ کیا کیجئے کہ اگر کوئی شخص دین کا نام لینا چاہتا ہے تو اس کو، اس دین کا نام لینے والے کو کے اوپر دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وہ خاتون جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں، نو مسلم مسلمان ہوتے ہیں، ان کے اوپر ان کی کتابوں کی اشاعت کے اوپر پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ ابھی وہ خاتون مجھ سے ملی تھی کہ جو طالبان کے قید میں کچھ عرصے رہی تھی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق دی، وہ مجھ سے ملی تھی اور انہوں نے بتایا کہ میں نے جو کتاب لکھی تھی وہ ہاتھوں ہاتھ بکی، لیکن کچھ عرصے کے بعد پبلشروں نے اس کو چھاپنے سے انکار کر دیا۔ آپ ایک طرف رواداری کا سبق دیتے ہیں اور انتہا پسندی سے بچنے کی باتیں کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندی اور عدم رواداری کا یہ معاملہ ہے۔ لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ مدرسوں کے بارے میں آپ ضرور اس کا تنقیدی جائزہ لیں، لیکن سمجھ کر لیں، اس کی خدمات کو مد نظر رکھ کر لیں۔ الحمدللہ انہی مدارس نے وہ شخصیات پیدا کی ہیں جن کے اوپر الحمدللہ ہمارا ملک پاکستان فخر کر سکتا ہے، اور جنہوں نے پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام روشن کیا ہے
اور انشاءاللہ یہ شخصیتیں پیدا ہوتی رہیں گی۔ میرا دنیا کے تمام بر اعظموں میں جانا ہوا ہے، ہر ملک کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر مسلمان وہ کوئی دینی مدارس کا کوئی فارغ التحصیل مسلمانوں کی خدمات انجام نہ دے رہا ہو۔ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں مدارس کی قدر و قیمت پہچاننے اور اگر اس میں کوئی بات قابل اصلاح ہے تو اس کا جائزہ لینے کی حقیقت پسندی کے ساتھ ضرورت ہے۔ ان گزارشات کے ساتھ میں ان تمام طلباء کو بھی تہہ دل کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہیں آج سند اعزاز دی جا رہی ہے، اور جامعہ کو بھی اور جامعہ کے منتظمین اور ان کے اساتذہ کرام کو بھی جن کی کوششوں اور جن کی مخلصانہ جد و جہد کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کھیپ پیدا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں دن دگنی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور و فتن سے جامعہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ